بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے تعلیم کی بنیادیں یعنی فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن پہ بات کر چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ تعلیم کی 4 بنیادیں ہیں۔ ہم نے اس میں سے پہلی بنیاد یعنی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن، نظریاتی بنیاد کو ڈیفائن بھی کیا، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسلامک لائف آئیڈیالوجی اینڈ اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ یعنی بحیثیت مسلمان ہمارا زندگی گزارنے کا نظریہ باقی اقوام یا مذاہب سے کس حد تک اور کس طرح کا مختلف ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جسے ہم تعلیم کی بنیاد قرار دے سکتے ہیں۔ جہاں تک اسلامک لائف آئیڈیالوجی کا تعلق ہے تو ہم کہیں گے کہ اسلامک لائف آئیڈیالوجی refers to the way of leading life that is suggested by Islam. This life ideology guides the mankind in all the fields of life. According to this life ideology, all the differences of color, race, and language are of no importance and meaningless. The geographical boundaries do not influence the Islamic life ideology. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے ہم اسے اسلامک لائف آئیڈیالوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اور یہ اسلام کا جو زندگی گزارنے کا نظریہ ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں ہمارے لیے رہنمائی کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں رنگ، نسل یا زبان کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر وہ فرد اس میں ہم کہیں کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز، یعنی اگر آپ دنیا میں مسلمان کسی بھی خطے میں موجود ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی زندگی گزارنے کا جو ایک سوچ ہے وہ ان سب کو جوڑے ہوئے ہے۔ اس کے لیے ان کا کسی ایک جگہ پہ موجود ہونا، ایک دوسرے کے پاس ہونا یا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ امپورٹنٹ چیز وہ زندگی گزارنے کی وہ سوچ ہے جو قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انہیں صحیح مانتے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے اور یہی چیزیں جو ہیں وہ اسلامک لائف آئیڈیالوجی کہلاتی ہیں۔ Now, what are the Islamic foundations of education؟ یعنی اسلام میں تعلیم کی بنیادیں کیا ہیں؟ تو اسلامک فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن ریفر ٹو دوز فنڈامنٹل تھاٹس، بلیفس اینڈ teachings which are considered during the construction of various elements of education۔ یعنی تعلیم کی اسلامی بنیادوں سے مراد حقیقت وہ خیالات، وہ عقائد یا وہ تعلیمات ہیں جن کو ہم تعلیم کی ایلیمنٹس یا عناصر کی تشکیل کرتے وقت پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہم انہیں فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں یا اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں گے کہ وہ تھاٹس، وہ بلیفس یا وہ ٹیچنگز ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم تعلیم دینے سے پہلے یا تعلیم کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پوائنٹس ان پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ از دا کریٹر آف مین، یونیورس اینڈ ادر کریچرس۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کا، کائنات کا بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی طاقت جو ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دوسری اہم بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از the last messenger of Allah who presented Islam in the most comprehensive form۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پہ ختم ہو گیا سلسلہ، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، انہیں بہت ہی وضاحت کے ساتھ، بہت ہی جامع انداز میں اور سمجھ میں آنے والے انداز میں لوگوں تک خوبی کے ساتھ پہنچایا ہے۔ Revelation is the most authentic source of knowledge. Senses, intellect and experiences can also be the conditional sources of knowledge۔ یعنی علم کے بہت سارے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، جن میں ہم حواس ہے، عقل ہے، تجربات ہیں، اور یہ علم حاصل ان کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین، مستند اور اہم ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے، اور ہم تک تمام تر تعلیمات جو ہیں وحی کے ذریعے ہی پہنچی ہیں، جن پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Man is a vicegerent to Allah on earth. Man has been granted
this high title on account of knowledge. یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور یعنی وہ خلیفہ ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی اس دنیا میں بسر کر سکے، اور اسے یہ ٹائٹل یا یہ خطاب یا یہ عہدہ یا یہ مقام جو ہے وہ اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جس سے اسے نوازا گیا ہے۔ پھر جی اسلامک لائف آئیڈیالوجی ایمز ایٹ دا اپلیکیشن آف اسلامک ٹیچنگز آن ارتھ، یعنی اسلامک لائف آئیڈیالوجی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ان احکامات پر عمل کرنا ہے، اسے اس دنیا میں استعمال میں لانا ہے۔ یہ صرف ایسی چیزیں جیسے ہم نے قرآن پاک کو صرف ایک مقدس کتاب سمجھ کے اسے اوپر سنبھال کے رکھ لیا، رمضان میں نکال لیا، کبھی کبھار نکال کے پڑھ لیا، حالانکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہر وقت پیش نظر رکھیں، ہر لمحہ سامنے رکھیں کہ زندگی میں کیا کام کیسے کرنا ہے، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھتے، بس ہم نے اس کو صرف ایک ثواب کمانے کے لیے ایک وسیلہ بنا لیا ہے۔ تو وہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلامک لائف آئیڈیالوجی ایمز ایٹ دا اپلیکیشن آف اسلام، اسلام میں ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جا سکے وہ بالکل بیکار ہے، بلکہ حدیث میں اس کی مثال ایسے گدھے کی دی گئی ہے کہ جس پر کتابیں لادی ہوئی ہیں، اور اس لدی ہوئی کتابوں کی حیثیت اس گدھے کے لیے سوائے بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ دا یونیورس اینڈ مین ہمسیلف آر ناٹ دا پروڈکٹس آف اینی چانس، دے آر پرپزفل کریچرس اینڈ دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیئر کریشن، یعنی اس کائنات میں انسان کو اور یہ کائنات میں اس انسان جو ہے اسے بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں اتارا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنا ہی اس کی زندگی کا سب سے اہم نقطہ ہونا چاہیے۔ لاسٹ ون پوائنٹ ہے جی ایوری تھنگ از مارٹل انکلوڈنگ مین ہمسیلف، دیر از اے ری برتھ آفٹر ڈیتھ، دا ہیئر آفٹر لائف از ایور لاسٹنگ اینڈ امارٹل، یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے، انسان بھی فانی حیثیت رکھتا ہے، ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، اور در حقیقت وہی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس سے ہی ایور لاسٹنگ کہا گیا ہے کہ وہی حقیقت ہے، اور انسان جو ہے وہ ہر کام جو کس دنیا میں کرے گا وہ اسی کا نتیجہ اگلی دنیا میں بھگتے گا، اور وہ جواب دہ ہے اپنے ہر عمل کے لیے کہ وہ کیا کام اس نے دنیا میں کیا، اچھا کیا تو اچھا نتیجہ، اور برا کیا تو اس کا برا نتیجہ ہے۔ یہ ہے جی فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، یعنی اسلام میں تعلیم کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے یہ وہ ہیں پوائنٹس جن کو پیش نظر رکھ کے ہم جب بھی کبھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تعلیم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو پائے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اسلامک ایجوکیشن از بیسڈ آن اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ دا اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف از اے ریویلڈ آئیڈیالوجی، وہی کے ذریعے اتارا گیا ہے اسے۔ اٹ از ناٹ اے پروڈکٹ آف اینی ہیومن مائنڈ بٹ اٹ از ڈیولپڈ اینڈ پرسکرائبڈ بائی اللہ دا آلمائٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے، ہم انسان نے اس میں سے کچھ تبدیل نہیں کیا، نہ ہماری اوقات ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر زندگی کے خاتمے تک، دنیا کے خاتمے تک زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اور وہی زندگی گزارنے کے طریقے در حقیقت تعلیم کے ذریعے ہم نے اپنی نئی نسل تک منتقل کرنے ہیں، جنہیں ہم اسلامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں۔